السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ کو مدرسے کے ایک حالات بتا رہا ہوں۔ ایک واقعہ بہت زبردست ہے۔ علماء کرام، حافظ، امام لوگ بہت خوش ہو جائیں گے، مزاج فریش ہو جائے گا۔ ایک مدرسے میں مولوی صاحب تھے، حافظ امام، حدیث پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، ترجمہ پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے۔ تو ایک مالدار آدمی، کروڑوں کا آستی تھا، کروڑوں کا مالک، زمین، کھیت سب بھی تھے اس کے پاس۔ تو اس نے ایک ٹریکٹر دھان مدرسے میں بھیج دیا۔ تو رہتے ہیں کچھ لوگ مدرسے کے مخالف بھی، تو ایک آدمی جا کے اس شوکار سے، مالدار آدمی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے اتنا دھان دیا مدرسے میں، مولوی صاحب 10 بورا دھان اپنے گھر میں لے گئے اور باقی مدرسے میں رکھے ہیں، بچے کھائیں گے۔ تو یہ مولوی لوگ گھوٹالہ کر کے اس میں سے چرا کے کھا جاتے ہیں، تو مولوی کو کیوں دیا؟ بچوں کو دینا تھا خالی۔ اس مالدار آدمی نے کروڑوں کی، جس کے پاس آستی تھی، روپیہ پیسہ تھا، اس نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ آج 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ، 1000، 2000 دینے والے اس کو سنیں اور سمجھیں اور دل کی تختی میں پتھر کی لکیر کی طرح لکھ کے رکھیں۔ اس نے یہ کہا اپنے نوکر سے کہ ایک ٹریکٹر دھان مولوی صاحب کے گھر میں دے دو اور ایک ٹریکٹر دھان اور لے آ کے مدرسے میں دو۔ تو یہ جو چاڑی چغلی کرنے گیا تھا، اس کو بخار چڑھ گیا، کہہ رہے یار یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ پہلے ہی گھوٹالہ کر کے 10 بورا کھا گیا دھان، اور ایک ٹریکٹر اس کے گھر میں بھیجوا رہے ہو، پھر مدرسے میں بھی ایک ٹریکٹر اور دھان بھیجوا رہے ہو، اتنا دے رہے ہو تم؟ تو کہا یار مجھے پتہ ہے کہ مولوی صاحب نے کھا لیا، کھا کے کرے گا کیا؟ قرآن شریف پڑھے گا، نماز پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، بچوں کو پڑھائے گا، 100 بچوں کو قرآن حدیث پڑھائے گا، میرے نبی کے فرمان پڑھے گا، میرے رب کا قرآن پڑھائے گا، وہ خود بھی پڑھے گا، دعا کرے گا، نماز پڑھے گا، کھا کے یہی تو کرے گا۔ تو میرا دھان کھا کے مولوی قرآن پڑھے تو مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ میں نے ثواب کی نیت سے دیا ہے، تو کھا کے وہ تو زنا کرنے تو نہیں جائے گا، قرآن ہی پڑھے گا، 24 گھنٹہ پڑھا رہا ہے، اٹھ رہا ہے تو پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، تو میرے نبی کا، میرے محبوب کا حدیث پڑھائے گا، اس لیے میں نے اس کو اور بھیجوا دیا۔ اور رہ گئی بات گھوٹالہ کر کے کھا گیا، تو بتاؤ جو 24 گھنٹہ قرآن حدیث پڑھا رہا ہو تو اس کا بھی پیٹ ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، 24 گھنٹہ وہی پڑھا رہا ہے، مدرسے میں ہے، تو کمانے کب جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے اسی کو کھائے گا، چاہے جیسے بھی کھائے۔ تو میں نے اسی لیے اور اس کے گھر میں بھیجوایا ہے، تاکہ اس کو پیسہ کمانے کی، دھان چاول لانے کی ٹینشن دماغ میں نہ رہے، فری سے ہو کے قرآن حدیث پڑھائے۔ اس لیے میں نے اس کے گھر میں اور بھیجوا دیا۔ پریشانی تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اسی میں سے کھائے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کھا کے قرآن ہی پڑھے گا، اللہ کے قرآن کی حفاظت کرے گا، صحیح ڈھنگ سے مخارج کے ساتھ پڑھے گا، پڑھائے گا، اتنے بچوں کو سکھائے گا، تو قرآن محفوظ رہیں گے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حفاظت کسی سے بھی کروا لے، غریب کے بچے سے کرائے، پورا قرآن اس کے دماغ میں، دل میں ڈال دے، سینے میں محفوظ کر دے، اور وہ پھر پڑھ کے سنا دے صحیح۔ تو حفاظت تو اللہ ہی کرے گا، لیکن یہ دنیا جو ہے نا، عالم اسباب ہے، سبب کی دنیا ہے، تو سبب ذریعہ کسی اور کو بنا لے گا۔ تو اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے جس کو سبب کے طور پر اللہ استعمال کر لے، اس کے لیے جنت گارنٹی ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں، اپنے قرآن کی، اپنے کلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جس سینے کو، جس دماغ کو، جس زبان کو استعمال کر لے، اتنی بات تو پکی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اسی لیے اپنے قرآن کی حفاظت اس کے ذریعہ کروا رہا ہے، جنت اس کی پکی ہے۔ اس لیے چندہ دے کے آپ احسان نہ جتلائیں، آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس کو دے رہے ہیں جو قرآن پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے۔ اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ شخص، اس لیے ہم اس کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت سے، عقیدت سے، ذوق سے، شوق سے مدارس کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے، ہم سے مدارس کی خدمت کرنے کا ایک سبب کے طور پر ہم کو استعمال کر لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔